عام ہوں، سبیل راستہ اور مقیم ایسا راستہ جس پر مستقل لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ تو اس سے پہلے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا ذکر کیا گیا کہ فرشتے ان کے پاس آئے اور ان کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا صبح کے وقت، اور اس بستی کو الٹ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کے بارے میں فرمایا ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اس میں عبرت والوں کے لیے، فراست اور عقل رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ بستیاں ایک کھلے راستے پر ہیں، یعنی اجڑی ہوئی بستیاں، تباہ شدہ بستیاں جو ہیں اس کے کھنڈرات یہ عبرت کے لیے کافی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان، اس کے باغی اور سرکش جو ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ بستیاں کافی ہیں۔ آج تو لوگ کھنڈرات کے اندر جا کر جو ہے وہ آثار قدیمہ اور وہاں ان کا کلچر تلاش کرتے ہیں، اور عبرت حاصل کرنے کے بجائے یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ کتنا عرصہ ہو گیا اس قوم کو، آثار قدیمہ اور ان کے پتھر کتنے پرانے ہیں۔ تو قرآن مکمل طور پر انسان کے اس زاویہ نگاہ کو تبدیل کرتا ہے کہ جب ایسی جگہوں سے گزر ہو تو عبرت حاصل کی جائے، اور رجوع اللہ کے لیے اس طرح کے مقامات جو ہیں وہ عبرت کے لیے اور رجوع اللہ کے لیے کافی کچھ ان کے اندر سبق موجود ہوتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اس کے اندر نشانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے، جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے لیے اس کے اندر بڑی نشانیاں موجود ہیں اور بڑا سبق موجود ہے۔ لیکن جو لوگ ضدی ہیں، عنادی ہیں، ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور کوئی چیز جو ہے وہ ان کے لیے عبرت کا باعث نہیں بنتی ہے، ان کے سامنے جتنے معجزات پیش کر دیے جائیں، جن کے سامنے جتنی کھلی نشانیاں پیش کر دی جائیں، وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، بے شک ایکا والے یہ بھی بڑے ظالم تھے۔ اصحاب الایکہ، یہاں سے اب دوسری قوم کا ذکر کیا گیا ہے، قوم شعیب علیہ السلام کی قوم کا۔ سورہ اعراف کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، قوم شعیب کے بارے میں کہ یہ ایک تاجر قوم تھی اور ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے، یعنی باقی اور گمراہیوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی گمراہی جو ہے ان کی قرآن نے جو ذکر کی ہے کہ ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے، اور ڈاکے ڈالنا، ناپ تول کے اندر کمی کرنا، یہ بھی ان کا پیشہ تھا۔ تو ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، بدلہ لیا، ان سے بھی انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، اور بے شک یہ بھی ایک کشادہ راہ پر موجود ہیں۔ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے دونوں قوموں کے بارے میں کہ یہاں پر عربوں کے قافلے، اس وقت اولین مخاطب جو مشرکین مکہ تھے انہیں خاص طور پر مخاطب کیا جا رہا ہے کہ ان کے تو تجارتی قافلے فلسطین کی طرف، شام کی طرف جاتے تھے تجارت کی غرض سے، تو راستے سے تبوک کا علاقہ آتا ہے، اردن کا موجودہ جو علاقہ آتا ہے وہاں، اور اس کے گرد و نواح کے اندر قوم لوط کے تباہ شدہ بستیاں اور شعیب علیہ السلام کی یہ تباہ شدہ جو بستیاں تھیں، اور صالح علیہ السلام کی تباہ شدہ بستیاں ہیں، ان کا ذکر کیا گیا کہ یہ ان کا عربوں کا بچہ جانتا تھا کہ یہ
وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، اس لیے انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کشادہ اور کھلی راہ ہے اور شارع عام ہے، اس سے تمہارا گزر ہوتا ہے اور تم دیکھتے بھی ہو اور تمہیں یہ معلوم بھی ہے کہ یہ ان پر عذاب آیا ہے۔ تو اگر تم بھی انہی کے راستے پہ جا رہے ہو تو دیکھ لو، اپنا انجام بھی دیکھ لو۔ فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، اور یہ دونوں جو ہے وہ ایک کھلی اور کشادہ راہ پر موجود تھے۔ اصحاب الایکہ، ایکہ جنگل کو بھی کہا جاتا ہے، جھاڑیاں، جنگل، اور شعیب علیہ السلام کی قوم ہی تھی یہ۔ بعض مفسرین نے مدین اور ایکہ کے درمیان تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ مدین جو ہے یہ شہر کا علاقہ تھا اور ایکہ جو ہے یہ بادیہ یعنی جنگل، وہاں اس کے بادیہ نشین جو لوگ تھے یا دیہاتوں کے اندر قرب و جوار کے اندر رہنے والے جو لوگ تھے، لیکن تھی یہ قوم شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً جھٹلایا اصحاب الحجر، صالح علیہ السلام کی قوم نے، المرسلین رسولوں کو، وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور وہ اس سے اعراض ہی کرتے رہے۔ اصحاب الحجر یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اس کا ذکر بھی تفصیل کے ساتھ پہلے ہو چکا ہے، سورہ اعراف کے اندر بھی اور باقی صورتوں کے اندر بھی۔ حجر اس جگہ کو کہتے ہیں جو جگہ مختص ہو، یا اس وجہ سے ان کو حجر کہا جاتا ہے کہ کانوا ینحتون من الجبال بیوتا، پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کو تراش تراش کر بڑے بڑے محلات بنایا کرتے تھے۔ یہ تو اپنے دور کی بڑی متمدن قوم تھی، بڑی ترقی یافتہ قوم تھی اپنے دور کی، اور ان کے نقش و نگار جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، اور نہ صرف نقش و نگار موجود ہیں بلکہ ان کی اس علاقے کے اندر ان کی وہ جو ہڈیاں ہیں وہ تک بھی موجود ہیں۔ تو اس علاقے سے گزرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کا گزر جس وقت جہاں اس علاقے سے ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ معذب قوموں کا علاقہ ہے، تباہ شدہ لوگوں کا، یہاں سے تیزی کے ساتھ گزر جاؤ۔ تو ان لوگوں کا گزر یہاں سے ہوا کرتا تھا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، تو انہوں نے بھی، صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے بھی جھٹلا دیا رسولوں کو۔ تو یہاں مرسلین جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو ان کی طرف تو صالح علیہ السلام مبعوث کیے گئے۔ تو اس میں ایک نقطہ بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ کسی ایک رسول کو جھٹلا دینا تمام رسولوں کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ تو تمام رسول جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے ہیں، تو جب کوئی قوم کسی ایک رسول کو جھٹلا دیتی ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام رسولوں کو اس نے جھٹلا دیا ہے۔ تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ صالح علیہ السلام کو بڑا معجزہ دیا اونٹنی کا، جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے کہ ایک پتھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزانہ طریقے سے اونٹنی پیدا کی، اور اسے انہوں نے بعد میں جو ہے وہ کاٹ دیا، ذبح کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا ان پر۔ وَقَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور یہ پہاڑوں کے اندر گھر تراشتے تھے، آمینین بے خوف و خطر زندگی گزارتے تھے، بڑی امن کی سکون کی زندگی گزارتے تھے، اور اپنے دور کی بڑی طاقتور قوم تھی۔ کانوا اشد منکم قوہ، بڑی طاقتور قوم تھی اپنے دور کی، متمدن قوم تھی اپنے دور کی، اپنی تمام تر ترقی کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نافرمانیاں کوئی قوم کرتی ہے تو ان کے محلات اور ان کی یہ ترقیاں اور ان کے یہ جتنا بھی تمدن ہے، یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، ان کے اوپر بھی ایک چنگاڑ اور ایک زوردار دھماکہ جو ہے
وہ آ گیا، اس نے پکڑ لیا ان کو مصبحین، صبح صبح کے وقت۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو کوئی چیز بھی کام نہیں آئی ان کے جو کچھ وہ کمائی کرتے تھے، جو کچھ انہوں نے کمایا، جو محلات بنائے، جو ان کا تمدن، جو ترقی ان کی تھی، کوئی چیز بھی ان کے کام نہیں آئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو کوئی چیز بھی ان کو نہیں بتا سکتی۔ دنیا کی متمدن قومیں جو ہیں، اب کل ہی آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی ایک ریاست کے اندر جب آگ لگی ہے تو دنیا کی کتنی بڑی متمدن قوم ہے، اور وہاں پر لیکن چند گھنٹوں کے اندر جو ہے پورے کا پورا بڑا علاقہ جو ہے وہ راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ اللہ کا عذاب آتا ہے تو عذاب کی جو شکلیں آج سے ہزاروں سال پہلے تھیں، آج بھی مختلف شکلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آتے رہتے ہیں، لیکن اس کے اندر عبرت حاصل کرنے والے بہت کم ہی ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی قرآن مقدس کی ان آیات سے نصیحت حاصل کرنے کی اور اپنی زندگیاں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔